حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بتائے گئے 5 عمل ایسے ہیں جو انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ 5 عمل ایسے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بابرکت عمل کون کون سے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نمبر 1، مدینے والے کی محبت اپنے دل پہ بٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم کی محبت، آقا کریم کا ادب و احترام اپنے دل پہ بٹھا لو۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، آقا کریم کے عشق کا، محبت کا، آقا کریم سے پیار کا عمل انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ایک یہودی تھا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہودی گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگا اے محمد۔ بولنے کی تمیز نہیں رکھتا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آقا اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے اس یہودی کو کہہ دو اگر تو کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کی غلامی میں آ گیا تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی اگر تو کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں آ گیا تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اس نے کہا پکی جنت دیں گے؟ کہا جی جنت دیں گے۔ اب ایک دم اس یہودی کے دل میں میرے کریم نبی کی محبت بسنے لگی، ادب پیدا ہونے لگا، احترام پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کائنات کے نبی نیچے بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں، ابھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، ایمان جیسی دولت لینے آیا ہوں۔ کائنات کے نبی اللہ کے محبوب نیچے بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے پہ ٹنگا ہوا ہوں، گھوڑے پہ سوار ہوں، نیچے اترنا۔ دل میں محبت جاگزی ہونے لگی، دل میں پیار، ادب و احترام آنے لگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نیچے اتر کے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی غلامی میں آتا ہوں، مجھے جنت ضرور دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ضرور تجھے جنت ملے گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ یہودی گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، رکاب سے اس کا پاؤں پھسلا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ وہ یہودی وہیں فوت ہو گیا۔ میرے کریم نبی اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے، دیکھا یہودی فوت ہو گیا تھا، روح نکل گئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آ جاؤ آ جاؤ، آج جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ آئے ہائے، آج جس صحابی نے جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔ آقا ابھی تک تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی تک تو اس نے قرآن نہیں پڑھا، ابھی تک تو اس نے غسل نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جنتی کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، جنتی اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر آقا کریم کی محبت بیٹھ گئی، آقا کریم کا پیار بیٹھ گیا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس آدمی کے دل میں آقا کریم کی محبت بس گئی ہے، یہ عمل ایسا ہے، اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ عمل ایسا ہے انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 2، دوسرا عمل اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، صدقہ دینا۔ اللہ اکبر، صدقہ دینے میں دیر نہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ وہ ایک عبادت گزار تھا، اس نے اپنی عبادت خانے میں 60 سال عبادت کی۔ 60 سال کے بعد وہ کسی کام کے لیے عبادت خانے سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اس کے حسن پر فریفتہ ہو بیٹھا، قربان ہو بیٹھا، شیطان نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ یہ 60 سال کا عبادت گزار اس عورت سے گناہ کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا۔ زنا کرنے کے بعد جب یہ غسل خانے میں غسل کے لیے گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہیں اس کی موت ہو گئی، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آخری سانسیں تھیں، آدھی روح اندر تھی آدھی روح باہر تھی۔ اتنے میں ایک ضرورت مند آیا، فقیر آیا، بھوکا تھا، کہتا ہے 3 دن کا بھوکا ہوں، روٹی کا ٹکڑا
کوئی ٹکڑا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے دے۔ یہ مرنے والا عبادت گزار، اس نے کہا سامنے میرا تھیلا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اٹھا کے کھا لے۔ یہ کہتے ہی یہ مر گیا۔ مرنے کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 60 سال کی عبادت رکھی گئی، دوسرے پلڑے میں وہ ایک گناہ رکھا گیا، ایک لمحے کا گناہ 60 سال کی عبادت سے بھاری نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لذت کے پیچھے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، اور یہی گناہ تمہیں دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ حکم ہوا اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لہذا اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اچانک ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا رکو رکو، ابھی اس کا ایک عمل باقی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا آدھا ٹکڑا تھا، اس نے جیسے روٹی کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اسے مبارکباد دیتے ہوئے اسے جنت میں بھیج دیا گیا کہ تو نے اس غریب کی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے جو کھانا کھلایا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا، اس روٹی کے ایک ٹکڑے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی، تیرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو لذت کے پیچھے گناہ مت کرنا جوانوں، کیونکہ ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیسرا عمل بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنا، فیملی کی دیکھ بھال کرنا، بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کو پیٹنا نہیں، اللہ اکبر، بیوی سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ اگر اس کے اندر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو پیار سے، عزت سے اس کی وہ کوتاہیاں ختم کر دو، اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کے ساتھ نبھانا شروع کر دو۔ یہ عمل بھی انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں چوتھا عمل نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنا۔ جوانو خدا را، اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا او میرے کریم رب، علی کو علی بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ فرمایا پانچواں عمل والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت بھی یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو قبر سے سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے حق میں بوڑھی ماں بوڑھا باپ دعا کرتے ہیں۔